نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مولانا انتخاب قدری قبلہ حضرت مولانا کاظم پاشا سرکار، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم ربنا فتقبل منا الفاتح الى حبیبک المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ القریب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی وارث حالہ ومظہر کمالہ سیدی مرشدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم وافع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم ما فی السماوات والارض جميعا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لی قمصۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ۔ اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی، یا غوث نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی، محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی، اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی، تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی، اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی، تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی، اور تو پہلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی، الہی خیر گردانی باقی شاہ جیلانی۔ اور نبوت تیرے گھر کی ہے یا غوث، نبوت تیرے گھر کی ہے، رسالت تیرے گھر کی ہے، امامت تیرے گھر کی ہے، شہادت تیرے گھر کی ہے، کرامت تیرے گھر کی ہے، ولایت تیرے گھر کی ہے، اور بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی، بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے۔ تو ہی ہر طور سے کر دے میری مشکل کی آسانی، اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ شہ نشین پر تشریف فرما انتظامی کمیٹی کے جمیع ارکان، برادرم عزیزم مولانا الماب قدیری حفظہ اللہ، غلامان رسول وابستگان دامان غوث و خواجہ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے، کون سا جلسہ ہے یہ سمیع اللہ کا جلسہ؟ 21واں سالانہ جلسہ، کتنے؟ 21 ایئرز۔
21ویں شریف سے بھی اس کو نسبت ہو گئی اور یوں سمجھ کر چلیے کہ یہ جلسہ بالغ ہو گیا، یعنی 21 سال میں، پہلی 18 سال تھی نا شادی کی عمر، 21 سال 21 سال کے جلسے میں تو بارات زیادہ ہونی چاہیے تھے، کم ہو گئی۔ میں ہمارے عبد العزیز فاروق قادری صاحب سے بتا رہا تھا، آپ کے کارپوریٹر صاحب کہ بھئی ایک زمانہ تھا جب ہم آیا کرتے تھے، اب 47 سال بھی ہماری عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ، تو 21 سال تو زیادہ پرانا دور نہیں ہے میرے لیے، لیکن میں دیکھتا تھا کہ لوگوں میں کس قدر عقیدتیں تھیں اور محبتیں تھیں، ایک ایکسائٹمنٹ ہوتا تھا جلسے کا۔ مگر جب سے یہ سوشل میڈیا آ گیا، اتنی چوائس ہو گئی آپ لوگوں کو، جس کو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے سن لو، جانا، گاڑی میں پیٹرول ڈلانا، کرسی پہ بیٹھنا، اس کے بعد 4 گھنٹے پیروں میں درد ہوتا، پھر جلسہ سننا، لوگ ہمارے اتنا کہیں کچھ بات، موبائل کھولو جس کو چاہے سن لو۔ پہلے زمانے میں علاؤدین کا چراغ ہوتا تھا، گشتے شاجن آ جائے، کیا حکم میرے آقا، ویسی گوگل ہے، یوٹیوب ہے، انہیں بھی بول رہا ہے کیا حکم میرے آقا، بولتے آپ حکم دے رہے طاہر القادری، بولتے طاہر القادری آ جائے، جس کو بولو انہوں آتا نہیں، قدم پہ گیا سرکار، ان کو سن لے رہے ہیں۔ اب لوگ اب کہیں کو جانا نکلتے، ایک خیال پیدا ہوتا نا بھائی، اب جتنے آئے ہیں اور جتنے نہیں آئے ہیں، اور امبر پیٹ کے پورے چہرے میرے کو معلوم، اور ہمارے مریدوں کی بہت بڑی اٹینڈنس یہاں پہ رہتی، تقریباً ایبسینٹ ہے۔ بعد میں پوچھوں گا میں فاروق بھائی کو چھوڑ کے، حضرت کے چہیتے مریدوں میں سن رہے ہوں گے اگر کمروں میں تو فوراً نکل کے آ جاؤ۔ تو بہت بڑی اٹینڈنس غائب ہے، پہچانتے نا بھائی، چہرے سمجھ میں آتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ آپ سن سکتے ہیں علماء کو گھر میں بیٹھ کر، ہمارے بھی سینکڑوں کتابات، ضرورت نہیں ہے چلو غوث پاک کے اوپر بولیں گے، کیا بولی علی پاشا سن لے سکتے، علامہ میاں کیا بولی، جیسے انہوں فرمایا ابھی یوٹیوب پہ تقریر آئیں بالکل سن لے سکتے، حضرت انتخاب قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی سن لے سکتے، انتصاب میاں کے بھی سن لے سکتے، جو میاں چاہے آپ کو انہوں اویلیبل یوٹیوب پہ ہے، سن لے سکتے۔ لیکن محفل کی جو برکت ہوتی ہے، اس کی جو عظمت ہوتی ہے، اور پھر جاتے جاتے جو انعام ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے تو اجتماعیت کی جو اسلام میں اہمیت ہے، مسجد میں نماز پڑھے تو کتنے درجے زیادہ ثواب؟ 27 درجے۔ کتنے؟ گھر میں پڑھے تو نماز ادا ہو جاتی لیکن 27 درجے۔ ایک ولی تھے، عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور نماز کے بڑے پابند، تکبیر اولا سے ہوتی، کبھی زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوٹی، تکبیر اولا سے پہلے موجود رہتے تھے۔ ایک دن مہمانہ گھر پہ آ گئے، ان کے گاؤں کے آگے تھے، انہوں بولے ارے ان لوگوں کو چھوڑ کے جا تو ان لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا، پڑھ لیں گے اپنی عشاء کی نماز کے بعد میں، ذرا ان لوگوں کو چائے بسکٹ عثمانیہ کھلا دیں گے، اپنی زبان میں بولو، کھلا دیا، نماز چلے گی۔ مگر ضمیر اندر کا زندہ تھا، اپنا تو مار کے دفن کر کے برسیاں بھی کر دیا اس کے، مگر ان کا ضمیر بھائی زندہ تھا۔ ضمیر ملامت کرنے لگا، یا اللہ میں نے کیا گناہ کر دیا، آج تک تو مجھ سے ایسا نہیں ہوا تھا، کوئی تفریح میں نہیں تھے، خدمت میں تھے، مہمان، اور ضیافت بھی رسول اللہ کی سنت ہے، تو خدمت میں تھے، تو اتنا روئے اتنا روئے۔ تو بیگم بولے وہ بھی نیک تھے، دیکھو بولتے نا عورت گھر میں اچھی رہی تو صحیح مشورے آتے، نہیں تو پھر لڑائیاں جھگڑے ہوتے اور پورا غصہ الیکشنوں میں نکالتا۔ میں کو نکالو تو سکول سے کرنا ہے الیکشن، اپنے ساتھ میں 9 آئیں گے انشاءاللہ، آنے والے کہیں جانے والے نہیں، اولیاء اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر، کوئی رہو نہ کرو جماعت کامیاب رہے گی انشاءاللہ، اللہ آپ لوگ سلامت رکھے۔ تو بیوی اچھی ہونا امپورٹنٹ ہے، گھر کا پورا ماحول اچھا ہے، سکون رہتا ہے۔ بیوی بولے کہیں کو افسوس کرے، نہیں بیگم 27 درجے زیادہ ثواب تھا، محروم ہو گیا، کیا کروں؟ تو بولے 27 وقت پڑھ لے عشاء کی نماز۔ ہاں بولے کیا مشورہ دیا بیگم، ڈارلنگ تھینک یو۔ انہوں نے 27 ٹائمز نماز پڑھ لی، کتنے؟ یہ ضمیر تھا ان کا، کنسائنس جس کو کہتے ہیں، مان نہیں رہا، 27 مرتبہ عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی۔ فجر کا ٹائم ہو گیا، تہجد کا سو گئے، خواب دیکھتے، مصلی رہا تو مسجد کے مصلیوں کو پہچانتا، اپنے کو کیا معلوم کون پہلی صف میں رہتے کون دوسری صف میں رہتے،
آج کل فیشن بن گیا پہلی صف سے آتے استینہ چڑھا کے ٹھڑ جاتا بازو. ارے تیرے کو معلوم ہے پہلی صف کیا ہے کام؟ ہاں ہمارے کو ٹھہرنے لے رہے. ارے ہولی امام کے پیچھے ٹھہرا تو نا. امام کا اگر وضو ٹوٹ گیا یا امام صاحب ٹپک گئے تو تیرے پاس اہلیت رہنا نماز کو کنٹینیو کرنے. تو انہوں ہی ٹھہرنا پیچھے. سمجھ رہے ہیں؟ نہ لباس تک نہ تعلیم سے پیچھے ٹھہرتے نہیں ٹھہرنا بابا. مؤذن صاحب ٹھہرتے, علماء ٹھہرتے, محلے کے بزرگاں ٹھہرتے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب آئندہ کوشش نہیں کرنا. نماز پڑھانا آتا تو پیچھے ٹھہرنا. تو 27 مرتبہ انہوں نماز پڑھ لی ہے. مصلیوں کو دیکھے خواب میں ایک قافلہ جا رہا اور انہوں بھی گھوڑے پہ پیچھے. ارے فون رکھ دو یارو, کیا دے دو استاد ادھر دیکھو. علی کی اولاد کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ہاں ادھر دیکھو. ہمارے دادا کو دیکھو تو عبادت ہے. ہمارے فون چھوڑو بعد میں, فون پہ تقریر ہو جائیں گی. تو انہوں دیکھے کہ ایک قافلہ جا رہا. پورے ان کے مسجد کے مصلیاں گھوڑوں پہ سفید لباس پہنے ہوئے, نورانی لباس, اور انہوں کڑے بھگائی السلام علیکم. انہوں بھگائی گھوڑا 27 کوس آگے ہوئے. پھر گھوڑا بھگائے. ارے بھائی میرے سے کیا غلطی ہوئی؟ پھر 27 کوس آگے. 27 کوس بولتے تھے پہلے, 27 کلومیٹر سے پھر آگے. تھک کے بیٹھ گئے تو ایک بزرگ آ کے بولے کیا ہوا بابا؟ ارے میں ان لوگوں کا ساتھی ہوں, روز نماز پڑھتا ہوں, 25 سال سے پڑھ لوں, اب کیا ماجرا ہوگا یہ مجھے ملتے نہیں ہے. تو بولے عشاء کی نماز تو چھوڑا تھا نا, جماعت سے چھوڑا تھا نا. بولے ہاں چھوڑا تھا. تو بولے اس کا جو اجر رہتا نا, اب تو لاکھ کوشش کر لے, 27,000 بار گھر میں پڑھ لے, لیکن ان کے برابر نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے بولتے جماعت سے نماز پڑھو. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ید اللہ علی الجماع, اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر. تو یہ جماعت ہے عاشقان رسول, یہ جماعت ہے عاشقان غوث. 2 کو جماعت نہیں بولتے, 3 ہونا. کیا ہونا؟ 3 ہونا تو جماعت بنتی. نماز کی بھی ایسی بنتی اور اپنی ماشاءاللہ یہاں پر 300 کے اوپر ہے. تو یہ جماعت کی برکت. یہ بلانے والے جلسہ اللہ کو سلامت رکھے. 21 سال سے کتنی محنت لگتی ان لوگوں سے پوچھو. جلسہ کرنا, پرمیشن لینا, ان لوگوں کو مینج کرنا, ان لوگوں کو مینج کرنا, خرچہ کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب جا کے ہوتا کس کے لیے؟ یہ آپ کے لیے. اسی لیے کہ پتہ نہیں کہ کون سی محفل, اور ہمیں تو یقین ہے کہ ہر وہ محفل جس محفل کو نسبت میرے نبی سے ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. اور یہ جلسہ بھی کیا وہ کھانا نہیں کہتے, پبلک سے پوچھ رہا ہوں. پھر آواز ہی نہیں کہ اتنا اچھا نعرہ لگا سمیع اللہ سے. تکبیر کا تو جواب دیا, اور وہ بنگلور کی بچی سے تو بھی شرم کرو. لگا ایک نعرہ لگا سمیع اللہ. تکبیر, ماشاءاللہ, زندہ باد یا نواز. یہ جو نعرہ ہے رسول اللہ کی سنت ہے, اور اپن نہ کئی کو لگاتے معلوم دشمنان رسول کے دل بیٹھ جاتے یہ نعرہ. سمجھو اس تکبیر کی اہمیت کو سمجھو. کعب بن اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین گستاخ اور اللہ کے رسول کی بہت توہین کرتا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے نبی نے محفل میں کہا کون ہے جو جا کر اس کا قتل کر کر آیا؟ رسول اللہ نے کیوں فرمایا؟ جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اسے قتل کر دو. تو ایک لمبی داستان ہے. صحابہ گئے, رات کے اندھیرے میں اس کو گھر پہ بلائے. یہودن سے اس نے نکاح کیا تھا, رسول اللہ کا دشمن تھا. بدر میں جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو فتح ہوئی تو مکے والوں کو جا کے ورغلاتا تھا, اور یہودیوں کو جا کے ورغلاتا تھا, رسول اللہ کے خلاف اکساتا تھا. تو اللہ نے کہا اسے قتل کر دو. صحابہ گئے, قتل کر کے منڈی کاٹ کے لے کے آئے, پہلی منڈی فرسٹ. جیسے ہی آئے تو تکبیر کہتے ہوئے آئے, اور حضور مسجد نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول تھے. حضور نے تکبیر کا جواب تکبیر سے دیا. تو نعرے تکبیر پہ جواب دینا کس کی سنت ہے؟ عاشق ہے تو دیں گا. تو آئندہ اگر کوئی نعرہ لگے تو مکے نہیں بیٹھنا, سمجھ رہے ہیں, بولنا. کیونکہ ہم ان کے غلام ہیں جن کا خطاب لکھنے کے لیے 4000 علماء قلم اور دوات لے کر بیٹھتے تھے. ہم محبوب سبحانی کے غلام ہیں. کس کے؟ غوث سمدانی کے غلام ہیں. تو اس محفل کی یقیناً برکتیں ہیں
اسی لیے تو یہ بزرگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ پرانے پرانے چہرے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، صحت و عافیت اور توانائی کی زندگی عطا فرمائے، ہر مراد پوری کرے پروردگار، ان کی مشکلوں کو آسان کرے، ان کی نسلوں کو آباد رکھے۔ کہ رات کے اس حصے میں عموماً بزرگ جلدی سو جاتے ہیں، تہجد سے اٹھنا ہوتا ہے، لیکن بیٹھے ہیں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ جو محفل نبی سے منسوب ہو جاتی ہے، جو محفل اہل بیت سے منسوب ہو جاتی ہے، اور جو محفل اولیاء سے منسوب ہو جاتی ہے، وہ محفلوں میں بیٹھنا بیکار نہیں جاتا، بلکہ جتنے بیکار آئے ہیں وہ کام والے بن کر یہاں سے جاتے ہیں، ان کے کام بنتے ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ تو یقیناً قابل مبارکباد ہیں یہ لوگ جو 21 سال سے اس جلسے کو منعقد کر رہے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی بھی محنت کو قبول کرے، آپ کے ہمارے جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے۔ چند باتیں بالکل سیدھی سیدھی عقیدے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے یہ محفل کو 2 عنوانوں سے سجایا ہے۔ ایک تو جشن میلاد مصطفیٰ بھی ہے، اور دوسرا جلسے فیضان حضور غوث اعظم بھی ہے۔ کہ آپ کے پاس رکھیے، بعد میں لے لیں، بچے کو دے دیجیے۔ دو عنوانوں سے۔ کون سا عنوان؟ اب میں نہیں سمجھتا کہ آدھے پون گھنٹے میں دونوں عنوانوں پر گفتگو کر سکوں گا، کیونکہ وقت بڑا کم ہے۔ آپ نے اس سے پہلے مجھ سے پیشرو مقررین کے کتابات بھی سماعت فرمایا، کاشف پاشا بھی آئے، مفتی صاحب کے صاحبزادے بھی آ کر گئے، المان بیابا کے بھی آپ نے خطاب سماعت کیا۔ چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں حوالے پیش کرتا ہوں کہ دیکھو، کسی بھی بزرگ کی عرس کی تاریخ پر ان کی یاد میں جلسے کا منعقد کرنا، یا پھر حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کی خاص طور پر 11ویں شریعت کا اہتمام کرنا، یہ کس لیے؟ یہ صرف لنگر کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے وہ احسانات اور ان کے وہ خدمات جو ان اولیاء نے اپنی زندگیوں میں ہماری تعین کیے ہیں، ہمارے لیے کیے ہیں، ان کی یاد دہانی۔ اس لیے کہ اب یہ بڑا نازک دور ہے، یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف دنیا جا رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے، کیونکہ صورتحال پچھلے 1 مہینے سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر جو بربریت کی جا رہی ہے، 10,000 آفیشیل فگر ہے شہید ہو گئے، پتہ نہیں کتنے زیادہ شہید ہوئے، کتنے مظالم، کتنی بربریت ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور آج دنیا میں جدھر دیکھو افراتفری کا ماحول ہے، ترکی پریشان ہے، ایران پریشان ہے، سعودی عرب پریشان ہے، جارڈن پریشان ہے، عمان پریشان ہے۔ دیکھیے آپ جتنے مسلم ممالک ہیں یہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ مٹھی بھر یہودیوں کو روکا کیسے جائے۔ یہ تعداد میں بڑے نہیں ہیں، وہ تو ہٹلر کا کارنامہ تھا کہ اس نے ورلڈ وار 2 میں ملینز 30-40 لاکھ سے زائد، بلکہ ایک اسٹیمیٹ کے حساب سے 2 کروڑ یہودیوں کو قتل کیا، کنٹینروں میں گیس ڈال کر ختم کیا، 10 لاکھ کو چھوڑا، اور چھوڑ کر یہ کہا اس نے، ہٹلر نے، ایڈولف ہٹلر نے، جو جرمنی کا تھا، جس کی وجہ سے جنگ عظیم ہوئی تھی، اس نے کہا 10 لاکھ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کل کے دن مجھے تانا نہ دے، پتا چلے کہ یہودی کتنے خطرناک ہیں، ان کو کیوں مارا گیا۔ اسی لیے تو آج سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا کہ ہر طرف جس طرف دیکھو ایک ہیجان سا برپا ہے، اور ہر ایک مسلمان ایک ہی دعا کر رہا آج کل۔ کیا کر رہا دعا؟ اے اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے۔ دیکھے نہیں اب یہ صلاح الدین ایوبی کون تھے پتا ہے آپ؟ یہ 11ویں شریف کا جلسہ ہے نا، پتا چلنا چاہیے آپ۔ لوگ یہ بولتے ہیں خانخواہ والے کیا کرتے، خالی قوالی کرتے، تعویذ کرتے، تشتری کرتے، کوئی چلتا ہے پاکستان میں پاگل ہے، پھو 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 دے کے نا خالی پھونکتے رہتا۔ ارے لعنتی ہے، کہاں سے سیکھا تو سمجھ میں نہیں آیا، تو پھونکتے رہتا، 10,000 20,000 50,000 دیوانے لوگ ٹیرے ہوئے انٹرنیٹ پہ ہے، وہ دیکھیے آپ لوگ تماشا ہے۔ تو خانقاہیں صرف یہ کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں، توجہ، سلسلہ قادریہ کا یہ کارنامہ ہے کہ جب حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر بغداد کی سرزمین پر تشریف لے کر آئے تو کیا بن کر آئے؟ اپنے نانا جان کے جانشین بن کر آئے۔ اور جب بغداد کی سرزمین پر آئے، آج اتنے لڑایا نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں
سوشل میڈیا اٹھاتے ان پہ الزام دیتے یہ مولانا سے لڑ رہی، یہ مولانا کی وہ مولانا سے لڑائی ہو رہی، ان کو غلط بول رہے، ان کو صحیح بول رہے، بس یہی چل رہا ہے۔ جس طرف دیکھیے سلسلوں کی جنگ، خانقاہوں کی جنگ، مدرسوں کی جنگ، مسجد کے کمیٹیوں کی جنگ، جنہیں دیکھیے اختلاف اختلاف اختلاف، یہ اختلافات کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب میرے پیر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر بغداد کی سرزمین پر جیلان سے تشریف لے کر آئے اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ لے کر آئے اور ایسے عالم جلیل بن کر آئے کہ خدا کی عزت کی قسم روئے زمین پر کسی عالم خطابات کو ایسا جمع نہیں کیا گیا جیسے غوث پاک کے خطابات کو جمع کیا گیا۔ اور یہ شان سے آئے کہ ایک مجلس میں بیٹھے، خضر علیہ السلام کا گزر ہوا، جمعہ کا نشتہ نا، سورہ کہف پڑھے ہوں گے نا، خضر علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، غوث پاک نے دیکھا ہاں ہماری محفل سے، بہجت الاسراء شریف کی روایت ہے، ہماری محفل سے اڑتا ہوا جا رہا۔ پیرانے پیر غوث پاک ایک دم اڑے آسمان میں، اور آسمان میں اٹھ کر کہا خف یا اسرائیلی اسمع کلام محمدی، کہا اے اسرائیلی رک، محمدی کا کلام سن کر جا۔ اب توجہ، خضر علیہ السلام بولے، سورہ کہف پڑھے تو معلوم ہوتا نا، بالکل تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی کہ اے اللہ کوئی تیرا ایسا بندہ بھی ہے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ تو کہا ہاں ہے، ہم نے اس کو ہماری طرف سے خاص علم دیا ہے، علم لدنی عطا کیا ہے، تو مولا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کی نشانیاں بتائی۔ کیا نشانیاں بتائی؟ کہ وہ زمین پر قدم رکھے گا تو بنجر زمین سے ہریالی اگائے گا، اور وہ جہاں سے گزرے گا عجائب اور غرائب وہاں پر رونما ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مچھلی کھا رہے تھے، آدھی رکھ دیے، خضر کا ادھر سے گزر ہوا، توجہ ہے، خضر کا ادھر سے گزر ہوا، صرف گزر، وہ مچھلی زندہ ہو۔ یہ ہے ولی کے قدموں کی تاثیر۔ مچھلی زندہ ہو گئی، اپنے صاحب سے پوچھا کہ تم نے مجھے یاد کیوں نہیں کیا؟ تو کہا ایک عجیب واقعہ ہوا، وہ ٹفن کا ہے، تم کھا لیے کیا؟ مجھے موسیٰ علیہ السلام ذرا جلالی پیغمبر تھے، اسرائیل علیہ السلام آئے تھے، موسیٰ ٹائم ٹو گو، ویٹ ہو گیا ٹائم، تو کیا کرے؟ موسیٰ علیہ السلام مار کے اسرائیل کی آنکھ توڑ دیے۔ حدیث میں گئے اوپر اللہ کے پاس، مولا تیرے کلیم نے میرا یہ حال کیا، تو اللہ نے کہا وہ میرا دوست ہے، میرا کلیم ہے، کوئی بات نہیں، کائے کو روتا ہے، میں نہیں آنکھ دیتا ہوں۔ اتنے جلالی پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی تمنا کیا تھی؟ مولا نبی اور رسول مت بنا، تیرے حبیب کا امتی بنا کر پیدا کر۔ وہ جلیل القدر پیغمبر اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ اسرائیل کی مار کے آنکھ وہ لوگ توڑ دیے۔ اب ان کا ساتھ ہوا خضر کے ساتھ، اور خضر سے جب ملاقات ہو گئی، تفصیلات بڑھی ہے، تو ایک ہی کنڈیشن رکھے، بولے تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو بولے کیوں؟ سوال نہیں کرنا، میں جو کاموں پہ اللہ کی طرف سے مامور ہوں، میں اپوائنٹڈ ہوں اللہ کی طرف سے، میرے پاس اتھارٹی ہے، تم مجھے روکو گے نہیں، اور سوال ہرگز نہیں۔ موسیٰ نے کہا اوکے، نو کوسچن، لیٹس پروسیڈ، آگے بڑھے۔ آگے بڑھے، بیٹھتے کیا کریں؟ جو کشتی میں بٹھایا تھا نا، اس کی کشتی میں پوکھا مار۔ ہاں عجیب کام کرے تم۔ بولے میں بولا تھا نا موسیٰ تم سوال نہیں کرو گے؟ اچھا سوری غلطی ہوگی، آگے بڑھتے ہیں، میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، سوری اب نہیں کروں گا، آگے بڑھے۔ خوبصورت نوجوان بچہ کہتا تھا، کسی کو بھی پیارا تھا، اور بڑا خوبصورت تھا، بردبار تھا، گفتگو لہجہ بھی بڑا خوبصورت تھا۔ خضر ادھر ادھر دیکھے، کوئی بھی نہیں دیکھے، جائے گلہ کاٹ دیا اس نے۔ ہاں یہ کیا کرے تم؟ کیا بگڑا تھا؟ بولے خاموش، تم بولے تھے نا سوال نہیں کر، اچھا نہیں کر رہا، یہ قرآن بتا رہا ہوں، قرآن بتا رہا ہوں، اپنی زبان میں سمجھو۔ اس کے بعد آگے بڑھے، ایک دیوار ٹوٹ رہی تھی، اس کو بنانے ٹھہر گئے۔ آیا موسیٰ کو غصہ، بولے بستی والوں سے کھانا مانگے کھانا نہیں دیے، پانی مانگے پانی، ان لوگوں کی تم دیوار اٹھا رہے۔ تو کیا بولے قال ھذا فراق بینی و بینک، اب ہو گیا، قرآن کہتا ہے اب جدائی کا وقت۔ اس کے بعد راز کے پردے اٹھائے، کوئی بھی کام نہیں ہوا تو پریشان نہیں ہونا، اس میں حکمت ہوتی، تم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کا راز کیا ہے، اور اللہ اپنے راز اسی پر فاش کرتا ہے جو اس راز کو سنبھالنے کا متحمل ہوتا، کیپیسٹی ہونا۔ اس لیے بولتے راز کی بات ہلکے کو نہیں بولنا، بولتے نہیں، ارے اس کے پیٹ میں درد ہوتا جا کے بول دیتا، اس کو نہیں بولنا۔ تو اللہ اپنے راز اس پر منکشف کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے جو اسے سنبھال سکتا ہے، متحمل ہوتا ہے۔
اسے سنبھالنے کا، تو خضر کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اپنے سارے راز ان پر آشکارا کیے۔ خضر نے کہا وہ کشتی کو میں نے اس لیے سوراخ مارا، آگے ایک بادشاہ تھا اچھے کشتیاں چھین لیتا، یہ غریب کی کشتی تھی، کھاتا کیا ہے، اس نے سوراخ مار دیا، دیکھا چھوڑ دیا، عیب دار کر دیا۔ وہ بچے کو کہیں مارے تو بچہ آگے جا کے کافر ہونے والا تھا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا تھا، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا بچہ کافروں سے مار دیا، اس کے بدلے اللہ بہتر بچہ دے گا۔ اور پھر وہ دیوار کی اٹھائی تو کہا اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا، تو کیوں اٹھائی، تو کہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا، اسی لیے وہ دیوار کو ہم نے اٹھایا، کیونکہ اے اللہ کی طرف سے حکم۔ اب خضر کا پوزیشن سمجھ میں آیا، آج بھی پھر رہے انہوں خضر علیہ السلام، اور ان کے پاس کیا ہے، آب حیات، کیا ہے، آب حیات، وہ آب حیات کیے ہوئے ہیں۔ پیرانے پھر غوث اعظم دستگیر کے غلام تھے، اور انہوں نے غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھے، غوث پاک کے چہرے کو تک رہے، اور غوث پاک وضو کر رہے تھے، تو کہنے لگے سلسلے معمریہ، کہنے لگے سرکار کے چہرے کو تک رہے، تو غوث پاک دل کے احوال جان لیتے ہیں نا، پیرانے پیر کو سب پتا ہے، کوئی خبر ہے، عرض حاجت کی بھی حاجت نہیں اس در پہ امیر، حضرت امیر بنائی کہتے ہیں عرض حاجت کی بھی حاجت نہیں اس در پہ امیر، حال سے میرے خبردار ہے غوث الثقلین۔ یہ وہ در ہے جہاں بولنے کی ضرورت نہیں، غوث پاک سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ مرید کی طرف دیکھا، کیا چاہتا ہے، تو کہا سرکار میں آب حیات کی تلاش میں، کیا کہا، آب حیات کی تلاش میں۔ تو حضور پیرانے پیر غوث پاک نے فرمایا کیوں، تو کہا جینا چاہتا ہوں، بہت لمبا جینا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں جینا چاہتا ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا، اللہ کی عبادت کرنا، تو ادھر آ، کہا ادھر آ۔ غوث پاک نے فرمایا کہ میں وضو کروں گا اور جو پانی بچے گا تو پیتے چلے جانا۔ تو ادھر سے خادم آیا، غوث پاک کو وضو کرانے لگے، غوث پاک نے ہاتھ دھویا، پانی نیچے گرا، پی لیا، پھر پیا، پھر پیا، پھر پیا، پیر دھوئے، پیا، 6 مرتبہ پیا۔ کتنی مرتبہ، 6 مرتبہ۔ 7ویں مرتبہ جب وہ پانی پینے لگے تو غوث پاک نے ان کے ہاتھ پر کہا کہ اے منور، کیا چاہتا ہے، کہ قیامت تک جینا چاہتا ہے؟ 6 مرتبہ پیا، 600 سال کی عمر میں۔ یہ ہے پاور غوث اعظم پیرانے پیر کی عطاؤں کا۔ اب یہ تو کرامتیں، اب کرامتیں اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو میں نہیں کہتا امام جوزی جنہوں نے 600 کتابیں لکھی تھی، 600 چھوٹے بڑے عالم نہیں تھے، 600 کتابیں کوئی معمولی بات ہے، آج کل کی فہرست نہیں، ہمارے حضرت کی 1000 کتابیں کہاں ہے بابا، لا کے وقت آج تک نہیں دیکھے، تلاش میں ہم لوگ۔ 600 کتابیں، اور ایک ایک کتاب کی جو ذخاوت تھی، اس کے والیوم تھے، ایک ایک کتاب کی والیوم یعنی جلدیں، کم از کم ایک ایک کتاب کی 8 اور 16 جلدیں ہوتی، ایسے 600 کتابوں کے رائٹر اور مصنف ہیں۔ امام جوزی کہتے ہیں کہ جتنی کرامتیں میں نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے دیکھی ہیں، روئے زمین پر نہ کسی ولایت کے ولی کے بارے میں ایسی کرامتوں کے بارے میں نہ سنا ہے نہ دیکھا۔ چلتے پھرتے غوث پاک سے کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا، بس معمولی سی کرامت تو یہ تھی کہ ٹھوکر مارے تو مردے کو زندہ کر۔ اب یہاں پہ بھائی لوگوں کے پیٹ میں تکلیف ہو جاتی، ارے بھائی ایسا کیسا جلا دیتے بھائی مردوں کو۔ ایک راز کی بات سنا تو 2014 میں سرکار شہزادے غوث اعظم اور فیملی ہماری مدینہ شریف میں، سرکار وائٹ ٹوپی پہنے، یہ نہیں پہنے، دیکھتے الارم بجتا وہاں تو یہ نہیں پہنے سرکار، وائٹ ٹوپی وائٹ تو بڑے حسین لگ رہے ہیں۔ اور شوال کی میں سمجھتا ہوں 6 یا 7 تاریخ، عید کے بعد پورا کراؤڈ چلے جاتا خالی، تو ریاض الجنہ میں لیٹے ہوئے ہم لوگ، بچے سب لے لیتے، سرکار وظیفہ پڑھتے بیٹھے ہوئے، آ گئے کوئی لال رومال وعلیکم رہتے بہاری آئیں کر کے پیسے پھینکے ہوئے، خیازت بھائی جان ہم بہت ڈھونڈ رہا تھا تم کو، بہت بات کرنی ہے۔ تو سرکار بولے وظیفے میں، نہیں بعد میں۔ اچھا سرکار مدینہ شریف کو ڈائریکٹ اترے تھے اور وائٹ ٹوپی پہن کے جاتے ہیں، الارم بجے آ گئے لوگ، اب ان کو پکڑو، ان سے پوچھ لو۔ بہرحال بہت لمبی چلی، 2-2.5 گھنٹے تک اوپر لے کے گئے فرسٹ فلور پہ باپ جبرائیل کے پیچھے سے، اور 2.5-3 گھنٹے تک بہت دیر میں ہماری حالت آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی ہارٹ اٹیک کی چھونا باقی نا وہ عمر میں میرے
اب پورے ہمارے مولوی صاحب ہیں، میں ہوں ادھر سے ادھر بھاگ رہی، ادھر سے ادھر بھاگ رہی، پریشان ہے. یا اللہ میں سرکار کے روزے پہ کبھی جا رہا ہوں، سیدہ کی چوکھٹ پہ کبھی جا رہا ہوں، یا اللہ رحم رحم رحم، سید الشہداء کو کبھی پکار رہا ہوں، سجدے میں کبھی جا رہا ہوں. 3.25 گھنٹے کے بعد سرکار ہنس لیتے ہوئے اترے گی. یہ راج کی بات آپ پہلی بار سنا ہوگا. تو میں ہوا پریشان، بولا یا اللہ یہاں ہماری یہ حالت اور سرکار ہنس لیتے ہوئے اتر رہے. تو لوگ اترے کرے، اس کے بعد بولے اوکے اوکے کاظم پاشا، بولے رہن رکھتا ہوں نہیں نہیں آپ آرام سے رہ سکتے. اتنی دیر میں ایک آگے بولا ہمارے مولوی صاحب پیدا ہوئے سے وہی چھے امین پاشا، انہوں پوچھے عربی میں جا کے پوچھے کیا بجا بڑا خطرناک ہے اس میں بولا. انہوں بولے سعودیوں کے پیچھے نماز نہیں دیا کہ حرام ہے، بولے گئے. اب آپ سوچو میرے پہ کیا گزر رہی ہوگی، فیملی پہ کیا گزر رہی، پیرانی ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی. سرکار اترے ہنس لیتے وہی اسٹائل ہے. تو آخری میں ہمارا والے چلے بابا ہوٹل کو جائیں گے، ذرا تھوڑا کھا پی لیں گے، بیٹھ گئے. 100 باتیں ہوئی، ایک سنا کان کھول کر سن لو. 100 سوالہ گئے تو سرکار بولے رد 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 آبجیکشن. کیا بولے؟ تم بولے کہ عبد القادر جیلانی مردہ زندہ کرتا. تو حضرت نے کہا ہاں برابر بولا. بولا تو بولا بھی انکار تو کیسا کر سکتا، اللہ کرتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا. تو حضرت فرمائے عیسیٰ علیہ السلام بھی نے تو کیا تھا نا، کیا کہا تھا؟ قم بِإِذْنِ اللَّهِ. تو مردہ نہیں، وہ نبی ہے وہ کر سکتا، وہ نبی ہے وہ کر سکتا. اللہ اختیار جائے گفتگو، تھوڑی عربی تھوڑی اردو بولتے ہو لوگ، گفتگو. اس کے بعد جب نہیں مانا تو شہزادے غوث اعظم کا ہتھوڑا کیسا رہتا تھا معلوم؟ ہتھوڑا نکالے سرکار، ایک ہی مار میں ختم ہو جاتا تھا سامنے والا. تو بولے عبد القادر جیلانی کیا ہے؟ بولے اللہ کا ولی ہے وہ. پورے دہلوی صاحب بھی مانتے غوث پاک، پورے سلفیاں بھی غوث پاک کی خطبات پڑھتے توحید کے حوالے سے. دیکھ لو آپ اہل حدیثوں کو جانتے، شیخ عبد القادر جو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، وہ بولتے نہیں بولتے، چڑے سے چڑے بھی رہا تو غوث پاک کی جو برابر تعریف کرتا نہیں رہ سکتا انہیں. تو انہیں بولا وہ بہت بڑے ولی اور عالم تھے، تم لوگ جیسا بولتے ہو ویسے نہیں تھے، ولی تھے وہ. ہاں وہ بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے محبوب تھے، ان کی بڑی شان تھی. تو بولے ایک بات بول، دجال کون ہے، اللہ کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ بولتے نہ اور ہیں یہاں سے دجال تک کیوں چلے گئے ڈائریکٹ؟ تو بولے حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب دجال آئے گا، توجہ سے سننا، زبردست پوائنٹ دے رہا ہوں. پہلی بار کیا ہے، حدیث میں لکھا ہے کہ جب دجال آئے گا تو دجال اللہ کا دوست ہے دشمن، بڑے سخت ترین دشمن. تو حدیث میں لکھا ہے کہ وہ جو اس کو مانے گا اس کو زندگی دے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو مار دے گا. اور اس کا ایک اتنا سا کرشمہ یہ ہوگا کہ وہ مارے گا پھر زندہ کرے گا. یہ حدیث کی الفاظ ہے کہ وہ اس کو منوانے کے لیے مردوں کو زندہ کر کر بتائے گا، دیکھو تم مجھے خدا مانو، اپنے خدا کو چھوڑ دو، توحید کا انکار کر دو. جو صاحب ایمان رہے گا وہ ایمان کو ہاتھوں سے جانے نہیں دے گا، مر جائے گا. لیکن جس کا ایمان کمزور ہوگا، مردے کو زندہ دیکھے گا، اس کا کلمہ پڑے گا، اللہ کا کلمہ بھول جائے گا. تو حضرت نے فرمایا جب دجال اللہ کا دشمن ہو کے مردے کو زندہ کر سکتا، شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے محبوب ہو کر مردے کو زندہ کرے تو کیا تعجب کی بات. سناٹا، پورا سناٹا یہاں سے مانا. تو یہ ہے پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی شان کہ اللہ جسے اختیار دیتا ہے. اور پیران پیر نے اپنی کرامتوں پر کبھی ناز نہیں کیا. ایک صاحب آئے، بہت شعرا سنے نا بھئی، آج کل ہمارے پاس بھی آتے مریداں، انہوں بھی بیٹھے تھے، ابھی رستے میں بات ہو رہی تھی، دیکھو ڈاکٹر صاحب بھی تھے. حضرت کرامت کرامت، ارے کیا کرتا بابا کرامت دیکھ کے؟ نہیں کرامت بتائیے، میں کرامت دیکھنا چاہتا ہوں. ایک غوث پاک کی کرامتوں کا قصہ سن کر ایک بہت دور سے ایک صاحب آ کے غوث پاک کی خانقاہ میں لگے، آج تو دیکھوں گا ان کی کرامت. غوث پاک دکھائی نے کرامت. 7 دن ہو گئے، ایک بھی کرامت نہیں دکھائی غوث پاک. ارے چپ کیا بولتے ہیں لوگ، انہوں کرامتاں دکھاتے ہیں، ایک بھی کرامت نہیں دکھے. جا رہے تھے غوث پاک بولے اس کو پکڑ کے لے جائے. کیا ہے؟ بولے نہیں میں آپ کی کرامتوں کے بارے میں بہت سنا تھا مگر ایک بھی نہیں دیکھا. چپ کے لوگ بولتے. تو غوث پاک مسکرائے، مسکرا کے ارشاد فرمایا کتنے دن سے تو میری خانقاہ میں؟ بولے 8 دن، وہ جمعے سے یہ جمعہ. بولے تو نے کیا میری ایک نماز کو قضا ہوتے دیکھا 8 دن؟ بولے نہیں، تکبیر اولا کے ساتھ رہتے آپ، میرے ساتھ اتنے دن رہا، ایک میرا عمل کبھی تو نے خلاف سنت دیکھا؟ تو کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا. تو غوث پاک نے فرمایا الاستقامہ فوق الکرامہ، دین پر استقامت کرامت سے بڑی شے ہے.
چاہتا تو اتنے کرامتاں دیکھتا 24 گھنٹے دیکھ سکتا تھا تو یہ استقامت پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی کیا ہے. دیکھو آج بھی دنیا کسی حوالے غوث پاک کو یاد کرے یا دیکھے تو وہ اپنی منزل میں تنہا نظر آئیں گے. ولایت کی شان سے دیکھو تنہا نظر آئے, زہد و تقوی دیکھو تنہا نظر آئے. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز, علم کے اعتبار سے دیکھو تنہا نظر آئے, کوئی ثانی نظر نہیں آئے گا. نسب کے اعتبار سے دیکھو, خاندان کے اعتبار سے دیکھو تنہا نظر آئے. ادھر حسنی فیضان ہے, ادھر حسینی فیضان, سارا فیضان لے کر غوث اعظم دستگیر بیٹھے. تقوی کے اعتبار سے اگر دیکھو تو تقوی کا یہ عالم ہے کہ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا. آج بھی بغداد میں قلعہ ہے جسے بروج عجمی کہتے ہیں. پیرانے پیر 3 سال وہاں پر رہے. 1 سال پیرانے پیر نے پانی نہیں, 1 سال کو ایسا گزارا اللہ کی عبادت میں کھانا نہیں کھایا. 2 سال اور 1 سال دونوں چھوڑ 3 سال گزر گئے. 3 سال ادھر سے حضرت پیرانے پیر کے پیر و مرشد کا گزر ہوا. کہا یہ شور کیسا ہے, دیکھو مرید کیسا تو پیر کیسا, یہ تو پیرانے پیر کے پیر ہے نا. تو کہا یہ شور کیسا ہے. شور کیا تھا معلوم؟ نفس پکار رہا تھا, الجو الجو الجو, العطش العطش العطش, پیاس پیاس پیاس, بھوک بھوک بھوک. غوث پاک کے پاس آ کر کہنے لگے یہ شور کیسا ہے. تو پیرانے پیر نے ارشاد فرمایا میرا نفس مطمئن ہے الحمدللہ. یہ شیطان کی طرف سے شور ہے, میرا نفس اس پر یا ایتھا النفس المطمئنہ اللہ فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو وہ نفس مطمئنہ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ 3 سال, اور کیا کہا, اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تو نہیں کھلائے گا. کیسی عبادت ہے. اب اتنی اوبیڈینس ہوگی تو اللہ کو غوث اعظم سے کتنی محبت ہوگی ذرا سوچو. اور پیرانے پیر تو مادر زاد ولی ہے نا, اور آنے سے پہلے ان کی خوشخبریاں سنائی گئی. ایسا نہیں ہے کہ آنے کے بعد 4 لوگ مل کے ولی بنا دیں, نہیں. جنید بغدادی غوث اعظم کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر سید الطائف آئے, محفل میں بیٹھے سر جھکا دیے. مریداں بولے سرکار what is happening to you, کیا ہو رہا آپ کو؟ تو فرمائے 6ویں صدی ہجری میں علی کا ایک شہزادہ آئے گا جس کا خون حسنی اور حسینی ہوگا, اور یہ فرمائے گا قدمی حاضی علی کل ولی اللہ, میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے, سو میں ابھی سے اس کی اتباع میں اپنا سر جھکائے. یہ شان ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ. اور پیرانے پیر غوث پاک کو جس حوالے سے دیکھو کامل اور مکمل نظر آئیں گے. ایک عظیم الشان کارنامہ جو اکثر علماء نہیں سناتے, میں آپ کی خدمت پہ رکھتا ہوں کہ آج فلسطین کا مسلمان پریشان ہے کہ نہیں. صوبے کی بات بول رہے ہیں, صلاح الدین ایوبی ہونا, کیا بول رہے ہیں, کون تھے صلاح الدین ایوبی؟ بولو. 6 صدی ہجری میں فلسطین کی ارض مقدس کو فتح کیا, صلیبیوں کے چنگل سے نکالا. پہلے کس نے فتح کیا تھا؟ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ. پھر لے چلا گیا ان کے پاس. اب ان کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال کی ہے. کتنی ہے بولو؟ ان کے والد ہیں حضرت نجم الدین ایوب, اس کی وجہ سے ایوب ان کی وجہ سے, اور وہ ہے غوث پاک کے غلام. 10 سال کی عمر ہوئی تو غوث پاک کی بارگاہ میں لے کر آ کے کہنے لگے کہ شیخ اس پہ نظر عنایت فرمائیں. ایسا تھوڑی ہے کہ 10 سال میں پیدا ہوئی جب سے خدمت میں 10 سال کا. اب عرب کا جو 10 سال کا بچہ رہتا نا, عجم کے 16 سال کے بچے کے برابر رہتا. اس کی جسامت, اس کی باڈی, اس کی بلڈ, اس کی ذہانت, انٹیلیکٹ, سارے لیولز میں وہ یہاں کے 16 سال کے بچے عرباں رہتے ویسے وہی شیراں رہتے, شیروں کی طرح ہے. 10 سال کا ہوا گبرو جوان نظر آ رہے ہیں صلاح الدین ایوبی. غوث پاک کے پاس لا کے بولے سرکار ذرا سر پہ ہاتھ رکھ دیجیے. اس کے بزرگوں کے پاس گئے تو بولتے تھے سر پہ ہاتھ رکھو, سر پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب نہیں معلوم ان لوگوں کو. سر پہ ہاتھ رکھ دیجیے. تو غوث پاک ایسی چوڑی رکھنے والے سر پہ ہاتھ, پیرانے پیر کے در پہ بیٹھنے والا کتا شیروں کو پھاڑ دیتا. تو غوث اعظم کے دست اقدس کا عالم کیا ہوگا. اور پیرانے پیر نے کہا کہ ایسا سر پر ہاتھ رکھا. 10 سال کے بچے ہیں صلاح الدین ایوبی, رکھ کے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسلام کا عظیم فاتح ہوگا, اللہ اس کے ہاتھوں میں عظیم فتوحات لکھے.
اور یہ اسلام کی تاریخ میں رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا. یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. اللہ اس سے اسلام کے تئیں بہت بڑا کام اور لینے والا ہے. یہ عظیم کارنامے انجام دے گا. یہ مسلمانوں کی بڑی خدمت کرے گا. یہ اسلام کو بڑی تقویت اور طاقت پہنچانے والا ہے. 25 سال کی عمر ہے. کتنی؟ غوث پاک کا وصال کب ہوا؟ 561 ہجری. کون سی چل رہی ہے؟ 1440 پڑھتے نہیں اخبار میں، خالی 2023 یاد ہے. 1445 ہجری چل رہی ہے. روہت لال کمیٹی کا ممبر ہوں بھائی، چاند کی کمیٹی، مہینے میں ایک بار بیٹھتے. ہاں چاند دیکھ کے بولتے. تو کون سی چل رہی ہے؟ 1445. اور غوث پاک کا وصال ہوا 560. کیا ہو نہیں آ رہی؟ ہاں بالکل 561. بولو 555 میں صلاح الدین ایوبی مصر کو گئے. کتنا پاورفل ہے مصر معلوم؟ کتنی پاورفل کنٹری. عیسائیوں کا دور ہے، حکومت ہے. 25 سال کا نوجوان سرزمین پر جاتا ہے مصر کی، اور مصر کا تختہ الٹ کر آ جاتا ہے. غوث پاک بغداد میں بیٹھے، دیکھو کیسا کام ہو رہا. خانقاہی نیٹ ورک کس کو بولتے ہیں؟ آج کل سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو خانقاہی نیٹ ورک. جب سے خانقاہوں کی تم دشمنی کرے نا، جب سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہا. مت کرو خانقاہوں سے دشمنی. پیرانی پیر غوث پاک بغداد میں بیٹھے ہیں. مرید آئے، سرکار کہا کیا ہوا؟ مبارک آپ کا غلام، آپ کا مرید، آپ کے مدرسہ قادریہ کا طالب علم صلاح الدین ایوبی نے عجیب کارنامہ انجام دیا. کیا کیا؟ تو کہا مصر فتح کر. تو غوث پاک فرمایا کہ خوشی ہوئی ہے، اتنی نہیں ہوئی ہے. سنو، اللہ اس کے ہاتھ میں ایک عظیم فتح لکھے گا. تم لوگ اس فتح سے خوش ہو رہے ہو. عبد القادر جیلانی تب خوش ہوگا جب جامع مسجد بغداد میں یہ رکھا ہوا ممبر مسجد اقصی میں لگایا جائے گا. توجہ، یہ غوث پاک کی ذات. اللہ اکبر. یہ ہے پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کا مقام، سمجھو. اور وہی صلاح الدین ایوبی ہیں جنہوں نے 587 یا 90 کی روایت آتی ہے بیت المقدس کو فتح کیا. کیا کیا؟ بیت المقدس کو فتح کیا. اور ایک روایات ایک عظیم مثال وہاں پر قائم کی. تو خانقاہ خالی ڈھول باجا کرتے ہوئے نہیں بیٹھے. اور غوث پاک کے غلاموں، تم پر بڑی ذمہ داری ہے، یاد رکھو. اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کرو. تبدیلی. آج کل مسئلہ کیا ہو گیا معلوم؟ جب سے گوگل آیا، جس کو دیکھو عالم بن جاتا، جس کو دیکھو اسکالر. 4-5 تقریرات سن لیتے. کیا میں کتنی دیر میں ختم کرنا ہو گیا؟ میکسیمم ختم ہو گیا. چلیے ماشاءاللہ ٹائم ختم ہو رہا. ہم بس 1 منٹ میں ختم کر رہے ہیں اپنی بات. بس ایک ہی بات کہوں گا کہ الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ ہے، پھر بھی وی آر ویری گریٹفل ٹو دا آفیسر. صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ہم ختم کر رہے ہیں. اشوک کمار صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور کوآپریشن، لاٹ آف بلیسنگز فار یو. ہم اپنی تقریر کو ختم کر رہے ہیں. بس بہرحال کیا کریں، الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے، اور پھر انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی. اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. ایک پیغام یاد رکھیں، آپ غوث اعظم کے غلام ہیں، کسی بھی سلسلے کے غلام ہیں. اور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کا کرم صرف قادریوں پر. آخری بات کہہ رہا ہوں، سن لو، توجہ سے سن رہے تو بولتا ہوں. یہ مت سمجھیے کہ غوث پاک کا کرم صرف قادریوں پر. الوان میاں کی خاص طور پہ توجہ چاہوں گا. یہ مت سمجھیے کہ صرف قادریوں کو نوازتے ہیں. غوث پاک اپنے نانا جان کی ساری امت کے مددگار. کہنے والے نے کہا تھا کہ خلق پہ عام ہے اخلاق محمد کی طرح، ساری امت کے طرفدار ہے غوث الثقلین. جس طرح اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ماننے والے نہیں ماننے والوں کے لیے، سب کے لیے، سب کو رزق دے رہا ہونے. اور میرے نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے جیسے رحمت ہے، غوث اعظم کی ولایت، ان کی دستگیری، ان کی مدد، ان کی حمایت، ان کی نصرت ساری امت مصطفی کے لیے. غوث پاک سب کے پیر ہیں جو مانے، اسی لیے تو ان کو پیرانے، بولو پیرانے پیر کہتے ہیں، پیروں کے پیر کہتے ہیں. ان کی تعلیمات پر عمل پیرا رہو مسلمانوں. تم ایسے آقا کے غلام ہو جو ماں کے پیٹ سے بری ہونے کے بعد 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. تو قادریوں، غوث پاک
پیرانے پیر کا سلسلہ پریکٹیکل سلسلہ ہے. تم اگر اپنے آپ کو سچے قادری بنانا چاہتے ہو اور اس جلسے کی منتظمین کی محنت کو چیز کرنا چاہتے ہو تو اس بات کا عہد مصمم کرو کہ تو نماز کے پابند بن جاؤ گے. کیوں؟ یہ نماز کی پابندی نہیں ہے، اسی لیے آج ہر طرف ہم پیٹے اور مارے جا رہے ہیں. نماز کو حقیر عبادت مت سمجھو. اسی لیے یاد رکھو پیرانے پیر نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا اگر بے نمازی ہے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے. یہ غوث پاک کا ارشاد ہے. تو کوشش کرو، جاگو. چھٹی ہے نمازیں کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول کا تم پر کتنا بڑا احسان ہے. حضور فرماتے ہیں، حدیث سے صحیح بتا رہا ہوں، اگر کوئی مسلمان نماز بھول جائے اس پہ ظلم مت کرو، اسے جب یاد آئے تو پڑھ لے. کتنی محبت ہے اس حدیث میں. دیکھو آپ حضور کیا کہ بھول گیا نا، سو کے انسان ہے، جب یاد آ جائے پڑھ لے. فجر چھوڑ گئی نا، سو گئے نا، پڑھ لو. ظہر چھوڑ گئی، کاموں میں مشغول ہو گئی، بعد میں پڑھ لو. قضا کی گنجائش نہیں ہے. مسلمانوں نماز کو خدا کے لیے مت چھوڑو. جس دن تم نمازی بن جاؤ گے، جس دن تم سچے مسلمان بن جاؤ گے، اللہ کی مدد آئے گی. ایک فلسطین نہیں، ساری دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی. اسرائیل کیا، ساری دنیا کی طاقتیں گھٹنے ٹیک دے گی تمہارے سامنے. اس وقت جو اللہ کے بن جاؤ گے. کس کے بن جاؤ گے؟ اللہ کے بنو. اللہ کے رسول کی اتباع کرو، سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو. میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار یہاں جتنے حاضرین ہیں، یہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ مرو میں ہیں، اینک دو بھائی، جتنے حاضرین ہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور یہاں پر جو آ کر گئے ہیں، جتنے لوگ تھے، پروردگار ان سب کی بھی حاضری کو قبول فرما. اور بالخصوص ہماری انتظامی کمیٹی کے جو سابق ارکان تھے، جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، انتقال ہو گیا. یہ ساری لیفٹ کی فیلڈ لسٹ ہے نا بھائی، گڑبڑ نہیں ہونا دینا. سابقہ جلسے میں ہمارے ساتھ کام کر کے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ان میں سب سے پہلا نام ہے جناب الحاج افسر نواب صاحب مرحوم کا. ان کے صاحبزادے جنید بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور رفع مقام عطا فرمائے. افسر نواب صاحب کی اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے معروضہ ہے دعا ہے کہ پروردگار ان کی مغفرت فرما. اور ننھے بھائی قادری صاحب کی اللہ بے پناہ مغفرت فرما. فرید قادری صاحب کی اللہ مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور فرید قدیری صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے. ذاکر الدین صاحب کی پروردگار مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ امتیاز الدین صاحب کو جوار رحمت کی جگہ مرحمت فرما. اور کیا نام ہے، محمد عیسیٰ عباس بھائی صاحب رحمہ اللہ پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ لاکھوں رحمتوں کا نزول فرما. شیخ منان صدیقی صاحب کی اللہ مغفرت فرما. ابن رزاق صاحب کی اللہ مغفرت فرما. اور تمام آکاش نگر کے جتنے مرحومین ہیں اے پاک پروردگار ان سب کی مغفرت فرما. اور فی الحال ایک ہمارے بھائی ہیں جو علیل ہیں، سرکار پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سب کے تصدق ہے. اللہ محمد وحید الدین خان صاحب کو شفائے کاملہ اور کلیہ عطا فرما. اور بالخصوص اس جلسوں کے جو روحانی سرپرست ہیں حضرت انتخاب قدیمی صاحب رحمہ اللہ اور شہزاد غوث اعظم حضور خطیب دکن رحمہ اللہ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. اے پاک پروردگار ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما. جتنے حاضرین آئے ہیں ان سب کی تمام مرادوں کو پوری فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار و تجارت ہے اس پر خوب برکتی عطا فرما. اے اللہ اس انتظامی کمیٹی کے جمیع ارکان جنہوں نے جس اخلاص اور محبت کے ساتھ اس جلسے کی اس بزم کو سجایا ہے، مولا کریم ان کی عمر میں، ان کی آل میں، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما. رب تبارک و تعالیٰ یہاں جتنے بیمار بیٹھے ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. ہم میں، ہمارے اقربا میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست اور احباب میں جو بیمار ہیں پروردگار اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ اور کلیہ عطا فرما. اے پاک پروردگار ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو ایک بنا. اور مولا کریم آئندہ آنے والے انتخابات میں اس ریاست میں پروردگار سیکولر حکومت کے قیام میں ہم کی مدد فرما. اے پاک پروردگار کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے جمیع جتنے بھی ارکان الیکشن میں اترنے والے ہیں پروردگار تیرے حبیب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب تصدق ان سب کو بہترین کامیابی سے ہمکنار فرما. قوم ملت کی ان کے ذریعے خوب خدمت لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین.